تو اس حدیث میں دو بڑے اہم فائدے بتلائے گئے. آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ، ناطے جوڑنے کا فائدہ کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. جی اللہ تعالی بہت کام لے لیتے ہیں. عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، مسلمان بنے، اور کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی زبان رسالت سے سب سے پہلے چند کلمات سنے تھے، میں نے وہ سن لو. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، السلام علیکم السلام علیکم. اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، ناطے جوڑو، اور ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جب سب لوگ نیند کے مزے میں ہو. یاد رکھو ان امور پر عمل کرنے سے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا، حقوق ادا نہیں کرتا رشتہ داروں کے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسے ہی فرمایا اس قوم پر، پوری قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی ناطے توڑنے والا موجود ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے یا اوپر کے دل سے کرو گے تو پھر اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنے والا ہے، باخبر ہے. شرما شرمی میں بے دلی سے کوئی کام کرو گے، دل میں اگر ایثار و خدمت نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے. آگے ہے یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، نہیں یہاں پر ہاں وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے ڈالو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال کے بدلے میں نہ لو، اور ان کا مال اپنے مال کے اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا کر آئیڈیا سے کھاؤ مت. پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید تھی، اور اس آیت میں آت الیتامی، یتیم کا حق ادا کرنے کی ترغیب ہے. ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ. یتیم کے لفظی معنی کیا ہے؟ اکیلا منفرد. یتیم کے کیا معنی ہے؟ اکیلا اور منفرد. اسی لیے جو موتی سیپ میں تنہا ہوتا ہے، جو موتی سیپ میں اکیلا ہوتا ہے اسے در یتیم کہا جاتا ہے. اصطلاح شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ یتیم. اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو. لیکن لغوی تحقیق کیا ہے؟ لفظی معنی اکیلا اور منفرد. اسی لیے ایک پیارا سا لطیفہ میرے ذہن نے ایجاد کیا، اکیلا اور منفرد. ایک یتیم یہ ہے کہ جس کی ماں نہ ہو، روئے تو کوئی کہے اڑوسن پڑوسن رو مت، میرے کو اپنی ماں سمجھ لے. لیکن میں کہتا ہوں جس کی بیوی گھر پر نہ ہو وہ بیچارہ ایسا اکیلا منفرد اور یتیم ہے کہ کوئی عورت آ کے انہیں کہیں گے گھبرا مت، مجھے اپنی بیوی سمجھ. اب اصطلاح شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم جس کا باپ نہ ہو، باپ مر گیا تو وہ یتیم. اور جانوروں میں جس کی ماں مر گئی وہ یتیم. جانوروں میں جس کی ماں مر گئی وہ یتیم. جی. اور حضور نے فرمایا بالغ ہونے تک کے یتیم ہے. بالغ ہونے کے بعد کوئی بولے ارے میں 30 سال کا بڈھا بولتا ہے اب میں یتیم ذرا میرے پہ رحم کھاؤ، تو حضور نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، دست نگر نہیں رہتا. یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے یا کسی نے ہبہ کر دیا ہے اس کو یا میراث سے ملا اگر کچھ مال ہے تو ولی کی یہ ذمہ داری ہے یتیم کی پرورش بھی کرے، مال کی حفاظت بھی کرے اس کی. جی. اس کا مال ضائع ہونے سے بچائے، جب تک اس میں سمجھ نہ آ جائے اس کے مال کی حفاظت کرے. اور فرمایا حفاظت کر کے ان کو پہنچاؤ. وابتلوا الیتامی، ان کا مال ان کو دے دو، حوالے کر دو. جب بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی، مال کو بھلے برے کو مال کو سمجھنے لگے، یعنی ان اموال کی حفاظت کر سکے. ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ یتیم کے مال
کی خود حفاظت کرے، یعنی خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھانے سے بھی روکے، یہ پوری ذمہ داری۔ آگے ہیں دو باتیں، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی اچھی چیز بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال میں سے اچھا لے لیا، اس کے بدلے میں دنیا کو دکھانے کے لیے برا دے دیا۔ جیسے دو زمینیں ہیں، اس کی زمینیں اچھی ہے، وہ اپنی طرف لے لی، اس کے بدلے میں دنیا کو بتا کہ پڑک زمین اس کو دے دی، بنجر زمین اس کو دے دی۔ ایسے ہی کچھ اور کپڑے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، سادہ کچا چھوٹا مکان اس کو دے دیا اور اس کا بنا ہوا پکا مکان خود لے لیا۔ تو فرمایا خبیث، اپنے خبیث مال سے اس کے طیب مال کا تبادلہ مت کرو، یہ بھی اس کے مال کو ضائع کرنا ہے۔ تیسرا جملہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ اگر ضرورت پر نگرانی کے بدلے کچھ کھانے کی اجازت ہے اس ذمہ دار کو، تو وہ ایسا کرے کہ خوب مال لے اس کا اور اپنے مال میں ملائے اور بولے میں میرا کھا رہا ہوں وہ اس کا کھا رہا ہے، حالانکہ اس کا زیادہ لے کر اس کا کھا رہا ہے۔ تو ایسا بھی مال ملا کر بھی مت کھاؤ، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ بتا دیا یتیموں کے مال میں خرد و برد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں۔ فقیر لوگ تو ڈرتے ہیں، غریب لوگ، لیکن مالدار لوگ کہ تمہارا اس کا مال اپنے مال میں ملا رہے تو یہ نگراں بھی تو مالدار ہے، تو بتایا کہ مالدار لوگ ہی زیادہ مال بڑھانے کھانے کے لالچ میں یتیموں کا مال برباد کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ مقصد یہ ہے کہ یتیم کے مال میں ہر ناجائز تصرف سے بچو۔ انہو کان حوبا کبیرہ، حوب لفظ حبشی لفظ ہے، عربی میں آیا دونوں کے معنی، حبشی میں ہو اس کے معنی یا عربی میں، دونوں زبانوں میں ایک ہی معنی ہے، بڑا وبال، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔